الحمد لله الملك الغفار سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا کل کا شہزادہ گلگون قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگردہ میں بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دم دے شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم. ممبر پر تشریف فرما علماء اسلام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں، آئیے ہم آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، یہ دستار بندی کے سلسلے میں سجایا گیا جلسہ ہے. سرکار کے ذکر کے لیے، دین کا پیغام سنانے کے لیے یہ محفل سجائی گئی. آپ لوگ قسمت والے ہیں کہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے تو نبی کے شامیانہ رحمت میں بیٹھے. ان لوگوں کی سوچئے جو اپنے گھروں سے آئے اور باہر گھوم رہے. قسمت کا فرق ہے. کوئی باہر روڈ پر گھوم رہا ہے، کوئی محفل نبی میں جھوم رہا ہے. جو لوگ باہر ہیں، اگر اللہ نے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو اپنا وقت یوں ضائع نہ کریں، سیدھے محفل میں تشریف لائیں اور اس یقین کے ساتھ آئیں کہ جو محفل رسول کی رونق بڑھائے گا، اللہ اس کے گھر کی رونق بڑھائے گا. اور حضرات، حیرت یہ ہے کہ ابھی دسترخوان پر جو بھیڑ میں نے دیکھی تھی تو میں سمجھ رہا تھا کہ ممبر پر شاید بیٹھنے کی جگہ تک نہیں ملے، لیکن اب معلوم نہیں وہ لوگ بھی کدھر چلے گئے. تو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل لگائیں اور ابھی سے جنہوں نے گھٹنے پکڑ لیے وہ گھٹنے چھوڑ دیں. صحیح جوانوں کی طرح بیٹھیے، گھٹنے چھوڑ کر مستعد ہو کر. ابھی پیکر ترنم جناب اشرف بلالی بڑی اچھی نعت بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ کا کلام تھا اور سب یہاں تاج الشریعہ والے ہی بیٹھے. تو اس طرح آپ کو جھومنا چاہیے تھا، ویسے جھومتے نظر نہیں آئے. یہ پھر آپ کو کلام سنائیں گے، انہوں نے وعدہ کیا. تھوڑی دیر کے لیے بس میری تقریر سنیں، تھوڑا ماحول بیدار کیجئے. اس علاقے میں تو میں آتا ہی رہتا ہوں، نریاول میں تو کافی زمانے بعد آیا، لیکن آس پاس آتا ہوں، بڑا جیتا جاگتا ماحول ہوتا ہے. تو ویسا ہی ماحول بنائیے، ذرا سب
مل کر وہی بولیے جو جلسوں میں سنی بولتے ہیں. بولیے سب بول دیجئے. شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا. دیکھیں آپ کیسا بولیں گے. شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا. تو خدا کے گھر فقط اسے نبی لے جائے گا. ماشاءاللہ اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. آگے بڑھائیے. شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا. تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے. سبحان اللہ. تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے. باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا. اور ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا. ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا. سوئے منزل ہم کو فیض ازہری لے جائے گا. ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا. سوئے منزل ہم کو فیض ازہری لے جائے گا. ارے بچوں بیٹا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تھوڑا سا گھوم کے بیٹھو بیٹا. منہ سے گھومو. ہاں سب لوگ بول کر. اب تم بھی ذرا بول کے سناؤ کہ سبحان اللہ کہتے ہو. اور تم لوگ بھی کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاموش بیٹھے تھے بیٹا تم عزت کی درکار ہونا ہے. زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا. سوئے منزل ہم کو فیض ازہری لے جائے گا. اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ. خصوصیت سے یہی شعر سنانا تھا. ان کی طرف دیکھیے اور پھر شعر سنیے. جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ. خلد میں ماں باپ کو بیٹا وہی لے جائے گا. قرآن کا چراغ. خلد میں ماں باپ کو بیٹا وہی لے جائے گا. اور حشر کے میدان میں مختار وہ پچھتائے گا. حشر کے میدان میں مختار وہ پچھتائے گا. دل میں جو احمد رضا کی دشمنی لے جائے گا. دل میں جو احمد رضا کی دشمنی لے جائے گا. حضرات پروگرام کے مطابق آپ اسی جلسے میں ان بچوں کی دستار کا منظر ملاحظہ فرمائیں. بے شک استاد القرآن جناب حافظ القاری اشتیاق صاحب مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے اس نریاون کی سرزمین پر 2 چراغ جلائے. ایک چراغ جلایا آپ کے بیٹوں کے سینوں کو علم قرآن سے روشن کرنے کے لیے. اور ایک چراغ جلایا آپ کی بیٹیوں کو اسلامی تعلیم دے کر فاطمہ زہرا کی کنیز بنانے. بے شک انہوں نے بڑی محنتیں کی. اور آج یہ بچے فارغ ہوئے تعلیم دین کے لیے, علم کی روشنی پھیلانے کے لیے. آج ہمارے علماء, ہمارے قراء, ہمارے حفاظ جو ایثار کر رہے ہیں, جو محنتیں کر رہے ہیں, اس پر ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم پھیلائیں گے, علم کی روشنی سے دنیا کو روشن کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ تمہیں علم پھیلانے کا خیال آ گیا ہے, مگر علم پھیلانے کا جذبہ جس نے عطا کیا وہ کوئی تمہارا نہیں, وہ ہمارا پیارا نبی آمنہ کا تھا. زندہ باد, زندہ باد. جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی تھی, تاریکیوں میں غرق تھی, علم کی کہیں کرن نظر مشکل ہی سے آتی تھی. اندھیرے ہی اندھیرے, ظلمتیں ہی ظلمتیں, تاریکیاں ہی تاریکیاں. کیسے ظلمتیں, کیسے اندھیرے, کفر کا اندھیرا, شرک کا اندھیرا, جرم و معصیت کا اندھیرا, گناہوں کا اندھیرا,
اب دیکھیں 40 سال کی عمر تک تو سرکار نے خاموشی کی زندگی گزاری، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ تو جن کی اخنوں پر پردے پڑے ہیں وہ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، ہم کہتے ہیں کب ملی؟ یہ ہم سے نہ پوچھو، خود نبوت والوں سے ہی سرکار سے پوچھو کہ آپ کو نبوت ملی کب تھی؟ صحابہ کرام نے خود یہ سوال کیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ قالا وآدم بین الروح والجسد۔ اے ابو ہریرہ، اے میرے صحابیوں، یہ مت سمجھنا کہ جب میں نے اعلان کیا نبوت تب ملی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو بنایا جا رہا تھا اس وقت بھی میرے سر پر نبوت کا تاج لگا رہا۔ سبحان اللہ۔ نبوت جسم کے درمیان سے میں تب بھی نبی تھا۔ ذرا مل کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھئے یہ اشرف بھائی کا جذبہ ذمہ داری ہے کہ خود سے ایک ذمہ داری سنبھالنا، اور جلسے میں یہ ہو جو ضرورت ہو وہ تقریر کرا لیجیے، نعت خواہ کی ضرورت ہے نعت پڑھوائیے، تقریر کی ضرورت ہو تقریر کرا لیجیے، نظامت کی ضرورت ہو نظامت کرا لیجیے۔ اور یہ ان کی محبت ہے کہ دیکھا مائک خالی ہے تو یہ خود مائک پر بیٹھے، تو کم سے کم آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیے، مل کر سب بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبوت تو اس وقت بھی آپ کو حاصل تھی جب حضرت آدم بنے بھی نہ تھے، ان کو بنایا جا رہا تھا، تب بھی آپ نبوت نبی تھے، مگر اعلان کیا 40 سال کی عمر میں کہ جب نبوت کا اعلان کروں گا تو دنیا کو میری بات ماننا ہوگی۔ دھیان دیجئے گا، باشعور سمجھدار اہل علم ہو گیا، ظاہر ہے کہ نبی کی بات ماننا ضروری ہے، نبی کی بات ماننا ہے، اور آدمی اسی کی بات مانتا ہے جس کی ذات کو پہلے مان لیتا ہے، جب ذات مان لیتا ہے تب بات مانتا ہے۔ تو میرے رسول نے 40 سال تک اپنی ذات منوائی، میری ذات کو دیکھو، میری زندگی کو دیکھو، زندگی کے ایک ایک کوٹے کو دیکھو، زندگی کے ایک ایک عمل کو دیکھو، میرے چلنے پھرنے کو دیکھو، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، کھانے پینے کو دیکھو، بولنے اور خاموشی کو دیکھو، ایک ایک عمل دیکھتے جاؤ، اور جب میری ذات کو مان لو تب نبوت کا اعلان کروں گا۔ پہلے ذات مان لو پھر میری بات۔ نعرے تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستاربندی، شیر قادریت، نعرے تکبیر۔ آیا وقت اعلان نبوت کا، قرآن کا نزول شروع ہونا ہے۔ سرکار غار ہرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جبل نور پر کئی کلومیٹر کی اونچائی پر۔ اب سرکار غار ہرا، جبل نور اتنی اونچائی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے، اور اوپر نہ صحیح تو نیچے سے دیدار کیا ہوگا۔ جو لوگ اوپر چڑھتے ہیں نیچے سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے سفید ٹیوٹیاں چل رہی ہیں، اتنی اونچائی پر۔ اب کچھ لوگوں نے وہاں سیڑھیاں بنا دی ہیں، اس وقت اوپر کھاپڑ پتھر، کوئی باقاعدہ راستہ نہیں، لیکن سرکار کھانے پینے کا سامان لے کر اوپر جاتے، 1 ہفتہ 21 دن جتنا بھی ہوتا،
تنہائی میں رہ کر رب کی عبادت کرتے تھے اور اسی غار میں تھے ایک دن کہ قرآن کے نزول کا آغاز ہوا. حضرت جبرائیل کچھ غار ہرا کی تنہائی میں حاضر ہوئے. بڑی مبارک جگہ. اللہ نے آپ کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ہماری دعا ہے کہ اللہ سرکار غوث پاک کے صدقے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے وسیلے سے سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. اگر میں طاقت ہو تو اوپر ضرور جائیے گا. وہی جگہ ایسی ہے کہ جو اب تک اصل حالت میں واقع ہے. ہمارے آقائے نعمت پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے دورے بزرگی میں تو ساتھ والے ہمراہ تھے. ان کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا تو یہ جذبہ عشق کی تاثیر تھی کہ ساتھ والے جوان پیچھے رہ جاتے تھے. مفتی اعظم آگے نکل جاتے. واہ واہ واہ. اتنی اونچائی پر پہنچے زندہ باد. اور جب غار میں داخل ہوئے مفتی اعظم نے اپنی صدری اتارا, اپنا کرتا اتارا, صرف نیچے کے کپڑے رہ گئے اور پھر زمین پر لوٹنا شروع کیا. لوگ حیران. اوپر چڑھنے کی وجہ سے گرمی کا احساس ہوا. یہ کیا ہوا؟ جب مفتی اعظم اٹھے پوچھا حضور یہ کیا؟ ارشاد فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے آقا نے نہ جانے کتنے دن بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی ہے. یہاں کے سبزوں نے آپ کے قلبوں کو چوما ہے. یہاں کے سبزے آپ کے بدن پاک سے لگے ہیں. میں اس لیے لوٹ رہا تھا کہ جن سبزوں نے آقا کے قلبوں کو چوما ہے ان میں سے ایک ذرہ بھی اگر میرے بدن سے لگ گیا تو میری نجات کا سامان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند شیر قادریت جشن دستار گردے. اسی غار میں سرکار تشریف فرما ہے. جبرائیل آئے. توجہ رکھیں, سب سے پہلی آیت نازل ہونے والی ہے. جبرائیل قرآن کی پہلی آیتیں لے کر آئے. آ کر سب سے پہلے جبرائیل نے کون سا حکم آپ کو پہنچایا؟ لوگ کفر میں ڈوبے تھے. پہلا حکم یہ نازل نہیں ہوا کہ کفر چھوڑو. شرک میں مبتلا تھے. یہ نہیں کہ شرک سے توبہ کرو. پہلا حکم یہ نہیں کہ چوری نہ کرو, شراب نہ پیو, جوا نہ کھیلو, زناکاری نہ کرو. سب سے پہلا حکم کیا نازل ہوا پورے قرآن میں؟ سب سے پہلا حکم جو جبرائیل غار ہرا میں لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا اقرا, پڑھو. واہ واہ واہ. کیا بات ہے حضرت بابا. سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا اور جو جبرائیل نے سنایا اقرا, پڑھئے. فرمایا مانا بیکارے, میں پڑھنے والا نہیں. جبرائیل آگے بڑھے, سینے سے لگایا اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنی پوری طاقت سے سرکار کو اپنے سینے میں بیچ لیا. جبرائیل کی طاقت, بستی پر اللہ نے عذاب بھیجا, حضرت جبرائیل کو بھیج دیا, پوری بستی کو اٹھا لیا. اتنے اوپر اٹھا کر لے گئے جو بستی کے جانوروں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے, اور پھر وہیں سے الٹ دیا اس بستی کو. وہ جبرائیل جن کی طاقت کا یہ عالم کہ پوری بستی کو ایک اشارے میں اٹھا لیا, مگر اپنے آقا کی قوت اور طاقت پر قربان جاؤ کہ وہی جبرائیل نے پوری طاقت سے بھیجا مگر آقا پر کوئی اثر نہیں. بابا زندہ باد. لگا لو ہے جبرائیل کا. حدیث کے الفاظ ہیں حتی بلغ من الجوع, اپنی پوری
نبوت کو پوری کوشش کو پہنچ گئے جبرائیل، مگر کوئی اثر نہیں. لگا دو طاقت. اے جبرائیل تمہاری طاقت بہت ہے، رب نے تمہیں بہت طاقت دی ہے، مگر ادھر میں ہوں جہاں تمہاری طاقت ختم ہوتی ہے وہاں میری طاقت شروع ہے. لگائی طاقت، چھوڑ دیا، کہا اقرا پڑھیے. فرمایا مانا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا. پھر سینے سے لگایا، پھر غور سے کھینچا، پوری طاقت پھر لگا دی اور پھر چھوڑا. تیسری بار کہا اقرا پڑھیے. فرمایا مانا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. پھر تیسرے بار سینے سے لگا کر کھینچا، پوری طاقت پھر ختم کی. اب اعلیٰ کیا، گھوم جاؤ. حضرت جبرائیل نے آگے کھلانا شروع کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے خود کے نام سے پڑھیے. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس رب کے نام سے پڑھیے. اور جیسے ہی رب کے نام سے پڑھنے کو کہا آقا نے پڑھنا شروع. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار غدی، نعرے تکبیر. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. رب کے نام سے پڑھوا رہے ہیں تو سرکار پڑھ رہے ہیں. اب سوچئے اتنی بیماریاں تھیں انسانیت کو کہ ان بیماریوں کو شمار کرنا مشکل. کفر، شرک، طرح طرح کے گناہ، طرح طرح کی معصیت، طرح طرح کے جرم، اور ان ساری بیماریوں کو علاج کے لیے جو پہلا نسخہ دیا گیا وہ فرمایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام سے پڑھو. جو رب کے نام سے پڑھے گا وہ ساری بیماریوں سے بچ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چیز پڑھنا، پڑھو. ذرا سوچئے کہ اس زمانے کی بات ہے جب پوری دنیا میں جہالت کا اندھیرا تھا. اس وقت پڑھنے کا تصور سب سے پہلے قرآن میں ہمارے نبی نے دیا اور اس بات کا اعلان کیا. رب نے پہلا حکم بھیج کر کہ ساری بیماریوں کا بنیادی علاج ہے تعلیم. اور احکام بعد میں آئے ہیں. پہلے پڑھو. تعلیم کے بغیر آدمی بھٹکتا ہے اور جب تعلیم مل جاتی ہے تو اس کے قدم بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں. مگر یہ تصور دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تعلیم صحیح راستے پر جب چلاتی ہے جبکہ پڑھنا اللہ کے نام سے ہو. بے شک حق، رب کے نام سے ہوگا پڑھنا. تب یہ پڑھنا ہر برائی سے بچائے گا، ہر گناہ سے بچائے گا. اور رب کے نام سے کٹ کر پڑھا جائے تو وہ پڑھائی بھی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہ پڑھائی بھی تباہی کا سامان بن جاتی ہے. پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. اور پھر تو تعلیم یہ دی گئی سرکار نے جب ایمان پھیلایا تو پھر بتایا کہ جو اچھا کام کرو وہ رب کے نام کرو. ہر اچھا کام، تم تھوڑا بھی بولو، ہر اچھا کام رب کے نام سے ہو. فرمایا گیا، بتایا گیا، تعلیم دی گئی. گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، شیاطین پیچھے لگے رہتے ہیں، بلائیں ساتھ لگ جاتی ہیں. لیکن جب آدمی گھر کے دروازے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کا نام لے کر قدم رکھتا ہے تو شیطان باہر لگ جاتے ہیں، بلائیں باہر لگ جاتی ہیں اور مسلمان گھر کے اندر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. باہر اندر گھسیں گے ہی نہیں. اور جب بغیر بسم اللہ پڑھے گھس جاتا ہے
تو ساری بلائیں شیاطین سب پیچھے لگ کر اندر چلے جاتے ہیں. روتے ہو گھر میں یہ مصیبت ہے وہ مصیبت ہے, کسی نے کرا دیا. یہ کرانے والا تو آج کل اتنا عام ہو گیا کہ جو کمائی کا دھندا لیے بیٹھے ہیں بیچارے کے سر میں بھی درد ہو اور ان کے قبضے میں پھنس جائے تو کہتے ہیں کسی نے کرا دیا, اب نکال دے 5100 روپے تب کاٹوں گا. یہ زیش ہے, یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, بس آسان نسخہ کرا دیا ہے. ہوائی نظر ہو گئی, اب نظر اتاروں گا, انسانی نظر تو ویسی اتر جاتی ہے, ہوائی نظر ہے تو کم سے کم 11,000 تو دیں. لوٹ مارا, ارے کیسی ہوائی نظر, کیسا کرنا اور کیسی بلا. اپنے گھر کے اندر بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو, جتنے بھی گھر والے ہیں وہ سب بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہو. نہ کوئی بلا اندر آئے, نہ کسی کا کرنا اندر آئے, نہ کوئی شیطان. کیا بات ہے, زندہ باد, زندہ باد. صبر کرو اللہ کے نام کے ساتھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. اور سرکار نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو کھانا بھی شروع کرو بسم اللہ. فرمایا اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاؤ گے تو شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا. وہ شریک ہوا, کھانے کی برکت اٹھے گی, کھانا تمہارے لیے مصیبت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ. اور ارشاد فرمایا جب آدمی گھر کے اندر قدم رکھے بغیر بسم اللہ پڑھے تو شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے, کہتا ہے رہنے کو تو ٹھکانہ مل گیا, اب دیکھو کھانے کی کیا رہے. اور جب آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان خوش ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا دوست کہ اس نے رہنے کو ٹھکانہ بھی دیا اور کھانے میں شریک بھی. لیکن جب بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھو گے تو وہ کو گھر میں گھٹنے کا موقع نہ ملے گا, اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ گے تو کھانے میں بھی وہ شریک نہ ہوگا. گھر میں رحمتیں رہیں گی, کھانے میں برکت. واہ, زندہ باد, زندہ. بول دیجئے ذرا سب مل کر سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بسم اللہ اللہ کا نام, اللہ کے نام سے کام شروع کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے یہ وہ نسخہ کیمیا اثر ہے کہ جو اچھا کام بسم اللہ پڑھ کر کرے گا اس کام میں برکت ہی برکت. کیا بات ہے. اور یہ بسم اللہ پڑھنا مردوں ہی کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے بھی ہے. مگر آئیے جب اس منزل پر ہم آتے ہیں تو ہمارے دل امام احمد رضا کی عظمتوں پر قربان ہو جاتے ہیں. بسم اللہ قرآن کی ہر سورت کے شروع میں ہے, اور جب ان وہابیوں دیوبندیوں کے ترجمے ہم نے پڑھے جتنوں نے بھی کیے تو ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب ایک بات بولیے, آپ ہم سب ایک ہی علاقے کے ہیں, ہمارے علاقے میں کرتا ہوں یہ مرد کہتا ہے کہ عورت؟ ذرا زور سے بولیے. مرد ہی تو کہتے ہیں, سب زور سے بول دیجیے. کرتا ہوں کون کہے گا؟ مرد. اور عورتیں کہتی ہیں کرتی ہوں. اب ترجمہ انہوں نے کیا, مقرر کر دیا, معین کر دیا, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. عورتیں دل اٹھی کرتا ہوں نہیں کہہ سکتی, عورتیں تو کرتی ہوں کہا کرتی ہے. پھر عورتیں اس کو کیسے پڑھیں تو حقیقت نے کہا عورتوں نہ گھبراؤ, یہ بسم اللہ کی تنگی نہیں, یہ ترجمہ کرنے والوں کے علم کی تنگی ہے. پھر بسم اللہ کا اصل ترجمہ ہے کیا تو حقیقت نے رہنمائی کی. اصل ترجمہ جاننا ہے تو بریلی جاؤ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ملت حضرت علامہ مولانا مختار الحسن صاحب قبلہ فاضل بغداد. حقیقت نے کہا یہ ترجمہ کرنے والوں کی تنگی علم ہے.
بسم اللہ کی تنگ دامانی نہیں، تو ترجمہ صحیح کہاں ملے گا؟ حقیقت نے رہنمائی کی، صحیح ترجمہ چاہیے تو بریلی جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریلی، واقعی بریلی کا نام زبان پر آئے تو سنی جھوم جاتا ہے، اور اس کے نام سے جس کا چہرہ کریلے کی طرح سکڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ کچھ آئے ہے۔ بار ہم سفر کر رہے تھے، ایک صاحب نے پوچھ لیا کہاں رہتے ہیں، باقی جو لوگ پوچھنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم نے کہا بریلی قریب ہے۔ تو اب پہلے تو اس کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں ابھری، اور پھر مسکرا کر مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا وہی بریلی جہاں کا پاگل خانہ مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں یو پی میں پاگل خانہ بریلی کا اور آگرہ کا۔ اس نے سوچا پاگل خانے کے ذریعے جب بریلی کا تعارف سامنے آئے گا تو یہ کچھ جھیپے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ رضا والے نہ کسی کے سامنے جھیپا کرتے ہیں نہ جھجکا کرتے ہیں۔ اس نے ہم سے کہا تھا وہی بریلی جہاں کا پاگل خانہ مشہور۔ میں نے کہا تم بالکل صحیح سمجھے، یہ ہمارے رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ اس نے بریلی میں دماغ کے علاج کا انتظام بھی کیا اور دل کے علاج کا انتظام بھی کیا۔ جس کا دماغ خراب ہو جائے اس کے علاج کے لیے بریلی کا پاگل خانہ ہے، اور جس کا دل خراب ہو جائے اس کے علاج کے لیے اعلیٰ حضرت کا آستان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شیر قادریت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر۔ پورا قرآن تو بہت بڑی بات، بسم اللہ کا بھی صحیح ترجمہ چاہیے تو جاؤ بریلی۔ دنیا نے کہا بریلی والا کیا ترجمہ کرے گا، انہوں نے کہا ہے شروع کرتا ہوں، عورتوں کا پتہ کاٹ دیا۔ بریلی والا کہے شروع کرتی ہوں تو مردوں کا پتہ کٹ جائے گا، آخر بریلی والا کیا ترجمہ کرے گا؟ مگر دنیا نے یہ نہ سمجھا کہ بریلی کے والے کی تو بات ہی الگ ہے۔ بریلی والا جب لکھا کرتا ہے تو بریلی کا قلم ہوا کرتا ہے، مدینے کا قلم کرتا ہے تو کیسے چلتا ہے قلم؟ اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا تو دل جھوم گیا۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بڑا رحم والا، نہ کرتا ہوں کا جھنجھٹ نہ کرتی ہوں کا جھنجھٹ، بات پڑھے تب بھی صحیح عورت پڑھے تب بھی صحیح، بیچ والا پڑھے کرتا ہوں کرتی ہوں کا جھنجھٹ ہی نہیں، سب کے لیے صحیح۔ بے شک جو کام بھی کرے اللہ کے نام سے کرے، ہر اچھا کام اللہ کے نام سے کرے گا، اس میں برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی۔ پڑھائی کرے تو اللہ کے نام سے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے پڑھنے کا حکم نازل ہوا تاکہ دنیا تعلیم کی اہمیت سمجھے۔ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو علم کی اہمیت سمجھائی، تعلیم کا مقام سمجھایا، اور یہ بتایا کہ علم حاصل کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج لوگ نعرے لکھتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اسکول کی دیواروں پر جا بجا فخر، یہ نعرہ ہم نے دیا۔ ہم نے کہا کسی کی کیا اوقات ہے کہ تو یہ نعرہ دے، تم آج تو نعرہ لکھ رہے ہو، یہ نعرہ تمہارے گھر سے نہیں آیا، یہ ہمارے نبی کے در سے آیا ہے۔ سب سے پہلے بیٹی بچانے بیٹی پڑھانے کا سبق ہمارے رسول نے دیا۔
زمانے میں جب بیٹیوں کو زندہ تک نہیں رکھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دبا دیتے تھے وہ لوگ جو خود کو ناک والا سمجھتے تھے، جو سوچتے تھے ہم عزت والے ہیں۔ ہنستی کھیلتی بیٹی، مسکراتی گنگناتی بیٹی، ننھی ناسمجھ بیٹی، باپ انگلی پکڑ کر لے جاتا تھا اور بیٹی اچھلتی کودتی کھیلتی گنگناتی باپ کے ساتھ چل دیتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باپ سے مجھے کوئی نقصان پہنچے گا۔ سب سے زیادہ اعتماد بھروسہ بیٹی کو اپنے باپ پر ہی ہوتا ہے، مگر وہ ظالم باپ اس ہنستی کھیلتی بچی کو صحرا میں لے جاتے تھے، اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کر بیٹی کو زندہ دبا کر چلے آتے تھے۔ جب بیٹیوں کو زندہ دبایا جاتا تھا، جب عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، جب بے بہو کی زندگی کو موت سے بدتر بنایا جاتا تھا، اس وقت میں بیٹی بچانے کا سبق کس نے دیا؟ کسی اور نے نہیں، آمنہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ جب دنیا بیٹی کو لعنت سمجھتی تھی، مصیبت سمجھتی تھی، گھر میں بیٹی آ گئی، چہرے اتر جاتے تھے، آنکھیں پھٹ جاتی تھی اور دل اداسیوں میں ڈوب جاتے تھے۔ بیٹی کو ایک مصیبت سمجھا جاتا تھا، ایک نحوست سمجھا جاتا تھا، ایک لعنت سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت میں ہمارے نبی نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ بیٹی نہ تمہارے لیے مصیبت ہے، نہ نحوست ہے، نہ لعنت ہے، یہ بیٹی دنیا میں تمہارے لیے ذریعہ رحمت ہے، آخرت میں سامان جنت۔ سب مل کر بولیے، دل سے بول دیجئے۔ تم کہتے ہو بیٹی بچاؤ، یہ تم کسی اور کی بات نہیں دہرا رہے، ہمارے نبی کی بات دہرا رہے۔ اور بیٹی پڑھاؤ، آج تم لکھ رہے ہو، جس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عورت بھی علم حاصل کر سکتی ہے، جب عورت کی زندگی ہی مشکل تھی تو تعلیم کا تو تصور ہی نہ تھا۔ عورت کی تعلیم کے بارے میں کسی کے ذہن میں خیال تک نہیں آ سکتا تھا، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت میں ہمارے نبی نے اعلان کیا تھا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، مرد ہو اس پر بھی ضروری، عورت ہے اس پر بھی ضروری۔ بے شک بے شک۔ سرکار نے ہی تصور دیا کہ عورتوں کو بھی پڑھانا ضروری، مگر ہاں فرق ہے، نعرہ تو وہی لکھ رہے ہیں جو ہمارے نبی نے دیا، بیٹی پڑھاؤ، لیکن مطلب کچھ کا کچھ کر دیا۔ آج بیٹے کو پڑھایا جا رہا ہے، وہ ایسی تعلیم ہے جو بچیوں کی آنکھوں سے حیا چھین لیتی ہے، آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے، شرم و حیا مٹ جاتی ہے، غیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، عورت سے عورت پن چھن جاتا تھا، چھن جاتا ہے۔ ایسی تعلیم یہ دلا رہے ہیں، اور ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ اپنی بچیوں کو وہ تعلیم دلاؤ کہ جن کو حاصل کرنے کے بعد ان کی حیا اور مضبوط ہو جائے، شرم میں اضافہ ہو جائے، غیرت جوان ہو جائے، اور تمہاری بچی پاکیزگی اور تقدس کا پیکر بن کر کنیز فاطمہ زہرا بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج جو شیطانی تعلیم بچیوں کو دی جا رہی ہے، اس ماحول میں بچیوں کو صحیح اسلامی تعلیم دینے کا کام ایسے ہی حضرات کر رہے ہیں جیسے قاری اشتیاق صاحب۔ بچیوں کا مدرسہ بھی کھول دیا، آؤ وہ تعلیم حاصل کرو کہ جس تعلیم حاصل کرنے کا سبق ہمارے نبی نے دیا۔ آؤ اپنے تقدس، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے، اپنی شرم و حیا کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی عورت پن کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی نئی نسلوں کو اسلامی ماحول میں پرورش کرنے کے لیے جو تعلیم ضروری ہے، وہ تعلیم نہ کسی اسکول میں ملے گی، نہ کالج میں ملے گی، نہ یونیورسٹی میں ملے گی، وہ تو ایسے ہی
मदरसा, एक मदारिस इस्लामिया। इल्म जो हासिल होना चाहिए बच्चियों को, उसी इल्म के लिए ये मदरसे खोले। और दो नारे तो दुनिया ने ये ले लिए। हमारे नबी ने एक और पैगाम भी दिया था, बेटी बचाओ, यानी उसकी जिंदगी की हिफाजत करो। और दूसरा पैगाम, बेटी पढ़ाओ, उसको तालीम दिलाओ। और तीसरा पैगाम था, बेटी रखाओ, यानी बेटी की हिफाजत करो। अल्लाह ने बेटी दी तो दरिंदों से उसकी हिफाजत करो, शैतानों से उसकी हिफाजत करो, बदनिगाही से हिफाजत करो, बुरी उंगलियों से हिफाजत करो, गलत निगाहों से हिफाजत करो। बेटी बचाओ, जिंदगी बचाओ, उसको तालीम दिलाओ और उसकी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो। और इसी हिफाजत के लिए सरकार ने फरमाया, अल-मरअतु औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान। इरशाद फरमाया, औरत पूरी की पूरी छिपाने की चीज है। बोलो कितनी? अरे जोर से बोलो, सब बोलो। औरत कितनी छिपाने की चीज है? सब नहीं बोलना है, अपने नबी की बात है उसको दोहराओ। कितनी औरत छिपाने की चीज है? पूरी की बच्चे ही बोल रहे हैं। अब सब नहीं बोलेंगे तो मैं कहलाता ही रहूंगा। बोलो कितनी औरत छिपाना चाहिए? पूरी, सर से पांव तक। सर का एक बाल भी किसी को न दिखाई दे, पूरी छिपाने। और आज के समाज में सोच रहे हैं कितनी दिखा दें, हाथ खुले पड़े, किसी की आस्तीन हाफ, किसी की पूरी साफ, गले नीचे नीचे, पीछे का गला पीठ के बहुत से हिस्से को दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बेखैरती कि आज मुसलमान की बेटियां आधी आधी पिंडलियों तक के पजामे पहनते, आधी पिंडलियां खुली हुई हैं। सुन, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ता है, हाँ वो नबी जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, जिनसे दस्तगीरी के उम्मीदवार हो, ठोकर लगती है मदद के लिए उन्हीं को पुकारते हो, मुसीबत आती है नजात के लिए उन्हीं को आवाज देते हो, बीमारी पकड़ लेती है तो शिफा के लिए उन्हीं से फरियाद करते हो। हाँ, मौत के वक्त जिनके चरणों की दीदार की तमन्ना रखते हो, कब्र में जिनकी ज़ियारत की आरज़ू रखते हो, वही नबी तो मैदाने हश्र की धूप में दामने करम में छिपाएंगे। वही नबी तो मैदाने हश्र की प्यास बुझाने को जामे कौसर पिलाएंगे। गुनाहों में डूबे हुए लोगों जन्नत में जाने के लिए जिनकी शफाअत की तुम उम्मीद रखते हो, उन्हीं नबी ने फरमाया, ऐ मुसलमान सुन, ऐ मेरे मानने वाले सुन, औरत पूरी की पूरी छिपाने की चीज है। अब फरमाते हैं, इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान, जब निकलती है तो शैतान उसकी ताक झांक करता है। जरा मुंह से बोलो, जवाब दो। सरकार का फरमान सुना, ज़हन हाजिर रखकर सुना तो बोलो, जब औरत निकलती है कौन ताक झांक करता है? अरे कुछ की तो आवाजें नहीं निकली। आस पड़ोस को देखो कौन नहीं बोल रहा है, उससे कहो कि बोल, कौन ताक झांक करता है? शैतान। तो अब चाहे तुम कहो इंसान है, हम कहे इंसान है, कोई कहे इंसान है, मुसलमान है, मगर जब ताक झांक करता है औरत की तो हम उसे कुछ कहें, मगर आका क्या बता रहे हैं उसे? जोर से बोलो। क्या शैतान वरना गवारा करोगे? अगर गवारा नहीं तो कभी किसी की बेटी, किसी की बहन बाहर आए, कभी उसकी तरफ का दम निगाह ना उठाओ, इत्तेफाकन उठ जाए तो फौरन झुका लो कि हम ताक झांक करके आका की ज़बान में शैतान बनना पसंद नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। ताक झांक यही नहीं है, सामने आ गई तो निगाहें पड़ गए। हाँ,
موبائل پر ویڈیو کال بھی کسی غیر لڑکی سے کر رہے ہو تب بھی تو تاک جھانک ہے نہیں ہے، دکھائی دے رہی ہے اس میں وہ بھی تاک جھانک، اور کسی طرح کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرو، یہ سب تاک جھانک ہے۔ سنو اپنی بیٹیوں کے لیے آقا نے پیغام دیا، جو تمہاری بیٹیاں ہیں، جو تمہاری بہنیں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، ان کے لیے فرمایا ان کو پورا ڈھکو، یہ چھپانے کی چیز ہے، اور غیر کی بیٹی، غیر کی بہن، غیر کی بیوی سامنے آئے تو فرمایا تاک جھانک کبھی نہ کرو، جو تاک جھانک کرے وہ ہے۔ اچھا ان آقا نے حکمت کا سمندر جمع فرما دیا، دو جملوں میں اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن، اپنی بیوی کے لیے پیغام دے دیا کہ اس کو پورا کا پورا ڈھک کر اس کی ہم پابندی کر لیں تو ہماری بیٹیاں محفوظ ہو جائیں، اور کسی کی بیٹی باہر آ جائے تو اس کے لیے پیغام دیا کہ اس کی تاک جھانک نہ کرو، اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، اور اس کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو، نگاہیں جھکا کر نکل جاؤ۔ رسول کونین کے ان دونوں حکموں پر اگر عمل کر لیا جائے تو ہماری بیٹیاں دوسروں سے محفوظ ہو جائیں، دوسروں کی بیٹیاں ہم سے محفوظ ہو جائیں۔ دیکھیں دل جھوم جاتا ہے آقا کے ارشادات پر۔ یہی قرآن کا بھی ایک ارشاد سن لو، اور چھپانے کی چیز ہے قرآن کا فرمان دیکھو، فرمایا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ۔ فرمایا عورت کا پردہ کس کس سے نہیں، دھیان دینا، جس کے سامنے اپنی زینت اپنا بناؤ ظاہر کر سکتی ہے، آسان لفظوں میں کہیے کہ کس سے پردہ نہیں، توجہ ہے؟ دلچسپی اثر رہے تو بولیے سبحان اللہ، اور دل سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ حضرت قاری اشتیاق صاحب نے بڑی محنت سے جلسہ سجایا، ان کے ساتھیوں نے بہت محنت کی ہے، تو کتنے لوگ سنے، اس سے بحث نہیں، اس کا کوئی اثر بھی نہیں۔ دو آدمیوں کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو ساری محنت سب کی تو اب دیکھو رب فرما رہا ہے کس کس سے پردہ نہیں، تو فرمایا گیا اپنے شوہروں سے پردہ نہیں، عورت کا شوہر سے پردہ نہیں، یعنی اس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی، اپنے باپوں سے نہیں، شوہروں کے باپوں سے نہیں، اپنے بیٹوں سے نہیں، اپنے بھائیوں سے نہیں، بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں سے نہیں، بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں سے نہیں۔ اور اسی میں آگے چل کر فرمایا، اس سب کی تشریح سناؤں تو پھر ہمارے حضرت کب بولیں گے، اس لیے صرف آگے کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، تھوڑا آگے بڑھ کر، اس سے متصل نہیں، تھوڑا آگے بڑھ کر فرمایا ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اللہ کے حکم کی حکمت پر قربان جاؤ، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، مگر بالخصوص اس قسم کے ارشادات پڑھ کر یہ یقین اور پکا ہو جاتا ہے۔ فرمایا بچوں سے پردہ نہیں، اب دھیان دیجئے، سیدھے کہہ دیا جاتا نابالغ بچوں سے پردہ نہیں، تو آج کل کے تو کتنے نابالغ اور زیادہ تر نابالغ ادھر مچائے جائے، بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچتے، 10 سال کے بچے کیسے کردار کے نظر آتے ہیں۔ اب رب کی حکمت دیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ نابالغ بچوں سے پردہ نہیں، بلکہ فرمایا اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ان بچوں سے پردہ نہیں جنہیں عورتوں کی شرم کی باتوں کی خبر نہیں، جنہیں عورتوں کی شرم کی باتوں کی خبر نہیں۔ رب فرما سکتا تھا
کہ نابالغ بچوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، نابالغ بچوں سے پردہ نہیں۔ مگر میرا زمانہ الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ بالغ ہونے سے بہت پہلے بچے نہ جانے کیا کچھ جان جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ جن بچوں کو عورتوں کی شان کی باتوں کی خبر نہ ہو ان سے پردہ نہیں، لیکن جو بچپن میں عورتوں کی باتیں جان جائیں ان بچوں سے بھی پردہ۔ یہ تو مطلب ہوا۔ اب آج کل تو 8 سال کے بچے، اس موبائل کا اثر ہے کہ وہ باتیں جان جاتے ہیں جو پچھلے زمانے میں جوان بھی نہیں جانا کرتے۔ تو اب یہ بچے 9 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، اگر اس کو عورتوں کی شرم کی باتوں کی خبر ہو گئی تو اس کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر نہ کرے اور بے پردہ ایسے بچوں کے سامنے بھی نہ آئے۔ ذرا سوچئے، رب تو یہ فرما رہا ہے، اور آج ہماری بیٹیاں سب کے سامنے ادھوری پھر رہی ہیں، جس کا نتیجہ جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو تعلیم بچیوں کو وہ دو کہ جس تعلیم کے ذریعے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے پردے کا تحفظ کرے، اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرے۔ بچوں کو وہ تعلیم دلاؤ، بچوں کو بھی تعلیم دلاؤ، بچیوں کو بھی تعلیم دلاؤ، بچوں کو وہ تعلیم جس کے ذریعے وہ غلام شیر خدا نظر آئے، اور بچیوں کو وہ تعلیم جس کے ذریعے وہ کنیز فاطمہ زہرا نظر آئے۔ بے شک بے شک تعلیم دلاؤ، علم ضروری ہے، اور کبھی علم یہ سوچ کر حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے نوکری ملے گی، دنیا کمائیں گے۔ وہ رب کی مرضی، وہ اس کے ذریعے کیا کچھ عطا فرما دے، مگر کوئی بھی علم پڑھو یہ سمجھ کر پڑھو کہ ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں انسانیت کا کمال حاصل ہو جائے، ہمارے اندر صلاحیتیں بیدار ہو جائے، قابلیتیں پیدا ہو جائے، خود کو نکھارنے کے لیے، خود کو سنوارنے کے لیے، خود کو اعلیٰ اخلاق پر پہنچانے کے لیے، خود کو انسانی کردار سے آراستہ کرنے کے لیے علم حاصل کرو۔ علم کوئی سا ہو، بیٹے کو انجینئر بناؤ، چاہے وکیل بناؤ، سی اے بناؤ، چاہے بچے کو سائنس پڑھاؤ، چاہے کامرس پڑھاؤ، چاہے میڈیکل لائن میں پہنچاؤ، کوئی سا بھی علم ہو، اسلام کسی کو منع نہیں کرتا۔ آج کل کے زمانے میں یہ سارا علم ضروری ہے، مگر اس علم سے پہلے اپنے بچے کو سچا مسلمان بناؤ، پہلے سچا مسلمان بنا دو، اور سچا مسلمان بنے گا انہی حضرات کے سائے میں۔ مدرسے میں قرآن پڑھاؤ، دین کی ضروری باتیں سکھاؤ، اس کے بعد چاہے کسی بھی جائز لائن کی تعلیم دلاؤ، پہلے مسلمان بنانا ضروری ہے، تاکہ جب وہ ڈاکٹر بن جائے تو ڈاکٹری پر فخر نہ کرے، اس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو، وکیل بن جائے تو وکالت پر فخر نہ کرے، مدینے والے کی غلامی پر فخر کرے، کسی بھی جائز لائن میں پہنچ جائے، اپنا کام کرے، مگر کردار سے مسلمان نظر آئے، ضروری ہے۔ اور تعلیم اسلام سے زیادہ ہے، تعلیم کی تاکید کون کرے گا؟ سب سے پہلا حکم ملا اقرا پڑھو، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اب ذرا سوچئے، جو مذہب سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دے، اس مذہب پر کوئی الزام رکھے یہ علم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ ارے سنو، تم نے علم کا راستہ جو دیکھا ہے یہ بھی ہمارے مذہبی کا فیضان ہے، دیکھا زمانے نے ہے، دکھایا ہمارے مذہب نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے یہ حضرت قاری اشتیاق صاحب نے این وقت پر یہاں پہنچنے کے بعد حکم دیا کہ تعلیم کی اہمیت و فضیلت پر بولنا، بڑا وسیع موضوع، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اسی کے ضمن میں اصلاح بھی کرنا ہے۔
تو میں نے سب کا لحاظ رکھ کر تھوڑی دیر یہ گفتگو کی، چونکہ ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، تو ہمارا ہی ضلع ہے، حضرت علامہ مولانا مختار الحسن صاحب یہ فیض آباد ضلع سے تشریف لائے اور ان کا خطاب آپ کو سننا ہے۔ اس لیے ابھی موضوع میں بہت سی چیزوں کی ضرورت، مگر ہماری آپ کی ملاقات تو ہوتی رہتی ہے، پھر ہوگی انشاءاللہ، پھر کبھی میں اپنے گفتگو کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔